پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسے کئی ناموں سے بھری پڑی ہے جن کو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اختلاف رائے کے جرم میں غدار وطن قرار دے دیا، لیکن ان سیاستدانوں میں ایک نام ایسا بھی ہے جس کو غدار قرار دینے کی کہانی زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 6 اکتوبر سن 1958 کو صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا نے ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے خان آف قلات کو بلوچستان میں بغاوت کرنے کی کوشش کا الزام لگا کر فوجی دستوں کے ذریعے گرفتار کروا دیا تھا۔ اس موقع پر ان سے فوج کے احکامات کی تعمیل کروائی گئی، جس کے تحت وہ اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے، جبکہ ان کے اعزازات اور تمام مراد کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اس بارے 5 تا 7 اکتوبر سن 1958 سرکار کے ایما پر اخبارات میں کئی خبریں شائع ہوئیں، جن میں الزام لگایا گیا کہ خان آف قلات پورے بلوچستان پر قابض ہو کر اسے پاکستان سے علیحدہ کر دینے کی سازش بنا رہے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بیرونی ممالک، خاص طور پر افغانستان سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان دنوں اس طرح کی خبریں بھی شائع ہوئیں کہ خان آف قلات نے تاریخ بلوچستان اور بلوچ قوم کے ناموں سے 2 کتابیں بھی شائع کرائی ہیں، جن میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ تاریخ بلوچستان نامی کتاب کے آخری حصے میں ایک فتویٰ شائع کیا گیا جس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب خان آف قلات کے کھاتے میں ڈال کر ان کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ BBC اردو نے خان آف قلات کی گرفتاری کی کہانی کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ 6 اکتوبر سن 1958 کی صبح معلوم ہوا کہ فوج صرف شہر کے اندر اور گرد و نواح میں ہی نہیں بلکہ قلات تک کوئٹہ ایئرپورٹ 96 میل طویل شاہراہ کے علاوہ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر بھی تعینات تھی۔ علاقے کے لوگ اس طرح کا کوئی واقعہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ کون سی فوج ہے اور اچانک کہاں سے آن ٹپکی۔ یہی سوال قلعہ مری کے مقیم یعنی خان آف قلات اور بلوچستان کی دیسی ریاستوں کی یونین کے صدر میر احمد یار خان کے ذہن میں بھی پیدا ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کے مخبر اور محل کے دیگر ذمہ داران یہ خبر لائے کہ پاکستان کی مسلح فوج نے ان کے محل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خان آف قلات ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ خان آف قلات کے مطابق ان کا موقف تھا کہ میں نے کون سے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں کہ انہیں رکھنا بھی پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کو فوراً ہی فوج کے حوالے کر دیا۔ تاہم بعد ازاں ان پر یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے قلعے سے پاکستان کا قومی پرچم اتار کر اپنی سابق ریاست کا پرچم لہرا دیا تھا، اور اس موقع پر ایک جشن بھی منایا گیا، جس کے بعد ان کو بغاوت کی کوشش کے جرم میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے محافظوں نے پاکستانی فوج کے دستوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی۔ بالآخر ان کو معزول کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان الزامات کی حقیقت کیا تھی؟ کیا خان آف قلات واقعی بغاوت کے لیے آمادہ ہو چکے تھے؟ ان الزامات پر خان آف قلات اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں ایک مختلف کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر سن 1958 کو پاکستان کے بڑے شہروں سے شائع ہونے والے اخبارات کو سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے جو خبر فراہم کی تھی، اس میں درج تھا کہ صبح سویرے فوجی دستوں نے جب قلعہ میری کا گھیراؤ کیا تو اس کے محافظوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی سے قلعے کی بندوقیں جلد ہی خاموش ہو گئی اور خان نے پیغام بھیجا کہ اگر مجھ سے کوئی سروکار ہے تو اندر آ کر بات کر لی جائے۔ پیغام کے جواب میں فوجی دستے کی حفاظت میں ڈپٹی کمشنر کو قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ اخبار میں لکھا گیا کہ خان آف قلات نے بدعہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے لیے جانے والے وفد پر فائرنگ کروا دی، جس سے وفد کے 3 ارکان زخمی ہو گئے۔ صورتحال ایک بار پھر نازک ہو چکی تھی، چنانچہ ایک تازہ حملہ کیا گیا۔ ایک اور اخبار کے مطابق یہ لڑائی تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں بندوقوں کے علاوہ بھاری ہتھیار بھی استعمال ہوئے، جن میں ٹینک بھی شامل تھے۔ اس لڑائی کے بعد خان بالآخر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر ان سے صدر جمہوریہ کے احکامات کی تعمیل کروائی گئی، جس کے تحت وہ اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے، جبکہ ان کے اعزازات اور تمام مراد کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ خان آف قلات نے اپنی کتاب میں اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ سن 1956 کے آئین کے تحت پاکستان جب 1 یونٹ میں تبدیل کر دیا گیا تو ان سابق ریاستوں میں سرکاری معاملات کو نمٹانے کے لیے جن افسروں کو تعینات کیا گیا تھا، مقامی لوگوں کو ان سے بڑی شکایات تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ مقامی لوگوں کی عزت نفس مجروح کی جائے اور نہ مقامی رسم و رواج پر کوئی آنچ آئے۔ ان معاملات کے بارے میں عوامی بے چینی میں اضافہ ہو گیا تو خان آف قلات نے صدر اسکندر مرزا سے رابطہ کیا۔ صدر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بلوچستان کی ان ریاستوں کو 1 یونٹ سے نکال دیں گے۔ صدر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں برطانیہ کے ایک معروف ماہر قانون سے مشورہ کریں کہ 1 یونٹ اور اس میں ان ریاستوں کے انضمام کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ صدر نے انہیں اس سفر کے لیے زر مبادلہ بھی فراہم کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں آئندہ عام انتخابات کی آمد تھی اور صدر اسکندر مرزا چاہتے تھے کہ وہ آئندہ مدت کے لیے بھی صدر منتخب کر لیا جائے، لیکن معروضی حالات ان کے خلاف تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انتخابات کسی نہ کسی صورت ملتوی ہو جائیں اور ایسا ممکن نہ ہو تو ملک بھر میں مارشل لاء لگا دیا جائے۔ خان آف قلات کو انہوں نے اپنے راز میں شریک کیا اور انہیں بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مارشل لاء لگا کر نواب آف بھوپال کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔
نواب بھوپال نے پاکستان پہنچ کر خان قلات سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے انہیں اسکندر مرزا کے اصل منصوبے سے آگاہ کر دیا، جس پر انہوں نے اسکندر مرزا کے گھناؤنے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور انڈیا واپس چلے گئے۔ خان قلات دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکندر مرزا سمجھتے تھے کہ ان کے منصوبے کی ناکامی کا واحد ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں نے اسے لیک کر دیا تھا، جس کا انتقام لینے کے لیے میرے خلاف قلات آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے برعکس اسکندر مرزا کے نائبین نے دعویٰ کیا کہ خان قلات نے بغاوت کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی تھی، اور جس وقت پاکستان کی فوج نے قلعہ میری کا محاصرہ کیا اس وقت بھی باغی قبائلی سرداروں اور ان کے لشکریوں کی ایک بڑی تعداد قلعے میں موجود تھی۔ سرکاری ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ قلعے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور غذائی اجناس برآمد ہوئی، جو ناجائز مقاصد کے لیے قلعہ میں ذخیرہ کی گئی تھیں۔ یہ آپریشن حکومت کے دعوے کے مطابق چاہے بغاوت سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہو یا اس کا سبب اسکندر مرزا کی آتش انتقام رہی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ بلوچستان کے کامپرس حلقوں میں اس واقعے پر کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اب بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ تمام ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب فوجی دستہ خان کو گرفتار کر کے قلعے سے باہر لا رہا تھا۔ اس وقت 300 افراد نے دستے پر حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ خان دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خان قلات کے مطابق جب انہیں گرفتار کر لیا تو فوجی دستہ انہیں لے کر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا۔ جنگوں کی قدیم روایت کے مطابق اس کا مقصد شہر والوں کا حوصلہ توڑنا اور خان کی تذلیل ہو سکتا ہے۔ یہ مناظر دیکھ کر قلات کے لوگ دکھی ہوئے اور اپنے سابق حکمران کو خدا حافظ کہنے کے لیے ان کی طرف لپکے، جس پر مسلح دستے نے نہتے شہریوں پر گولی چلا دی۔ فائرنگ سے بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ خان قلات نے اس آپریشن میں مرنے والوں کی تعداد تو نہیں لکھی، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ جانی نقصان بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے شہر کی جامع مسجد کی بے حرمتی کا ذکر بھی کیا اور لکھا کہ آپریشن کے دوران مسجد میں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوئے نہتے شہریوں پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ خان نے مسجد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس دوران سابق ریاست قلات کے جھنڈے کی توہین بھی کی گئی، جو جامع مسجد کے مینار پر لہرا رہا تھا اور اس پر کلمہ طیبہ درج تھا۔ البتہ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جھنڈا مسجد پر کیوں لہرا رہا تھا۔ انہوں نے قلعے سے قومی پرچم کے اتارے جانے اور سابق ریاست کا جھنڈا لہرا جانے کے الزامات پر بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قلات میں واقعی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیمز مناہر نے انسائیکلوپیڈیا برائے بے ریاست اقوام کی جلد اول میں دعویٰ کیا ہے کہ والی قلات میر احمد یار خان احمد زئی نے 20 جون سن 1958 کو پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ تاہم یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تصدیق خان قلات نے نہیں کی ہے اور نہ حکومت پاکستان نے ہی ان پر ایسا کوئی الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کتاب میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے کہ جامع مسجد کے مینار پر ریاست کا پرانا پرچم کیوں نصب تھا۔ آپریشن کے بارے میں سرکاری خبر رساں ایجنسی کی طرف سے اخبارات کو فراہم کی گئی اطلاع میں بتایا گیا تھا کہ آپریشن کے دوران کوئٹہ ایئرپورٹ پر ایک جہاز تیار کھڑا تھا۔ گرفتاری کے فوراً بعد خان کو جہاز میں سوار کرا کے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ خبر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ خان کو پیشکش کی گئی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنی ضروری اشیاء اور اہل خانہ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، جبکہ خان دعویٰ کرتے ہیں کہ آپریشن کے دوران جس وقت محل میں لوٹ مار جاری تھی اور قیمتی اشیاء غائب کی جا رہی تھیں، ان کے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں پنجاب کے ایک پرفضا مقام چوہا سیدن شاہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ خان کو لاہور کی مرکزی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا کی اپنی یادداشتوں، ان کے صاحبزادے ہمایوں مرزا کی کتاب، ایوب خان کی خودنوشت، یہاں تک کہ اسکندر مرزا اور ایوب خان دونوں کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کی کتابوں میں ان واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم خان قلات نے اپنی کتاب میں ان واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ خان کے مطابق یہ رد عمل 2 طرح کا تھا۔ اس کی پہلی نوعیت عسکری تھی، جس میں کئی قبائلی سرداروں اور بعض مقامات پر لوگوں نے ذاتی طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے مختلف جھڑپوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے کئی انفرادی واقعات کا تذکرہ بھی کیا، جن میں 3 نوجوانوں کا تذکرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جنہوں نے ایک دستے کو 3 دن تک ایک مقام پر روکے رکھا۔ خان قلات کے مطابق سب سے بڑی مزاحمت جھلاوان کے نواب نوروز خان نے کی، جن کی عمر 90 برس تھی۔ بعد میں ان مزاحمت کاروں کے گھر بموں سے اڑا دیے گئے، جبکہ نواب کو بات چیت کے بہانے دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان کے کئی ساتھیوں کو حیدرآباد اور سکھر کی جیلوں میں پھانسیاں دے دی گئیں، جبکہ نواب نوروز خان کی سزائے موت ان کی 53 سالی کے باعث عمر قید میں بدل دی گئی اور پھر ان کا انتقال جیل میں ہی ہوا۔ مزاحمت کی دوسری سطح سیاسی ہے۔ خان قلات کے مطابق احتجاجی مظاہروں اور جلسے جلوس کا سلسلہ ان کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا، جابرانہ ہتھ کنڈوں اور سختیوں کے باوجود جاری رہا۔ سیاسی مزاحمت میں شدت سن 1961 کے انتخابات کے بعد اس وقت پیدا ہوئی جب بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت ہونے والے انتخابات میں بلوچستان سے ایسے نمائندہ منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے جو قلات آپریشن کے مخالف تھے یا کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہوئے تھے۔ ان نمائندوں نے مغربی پاکستان اسمبلی میں جا کر قلات آپریشن، خان قلات کی گرفتاری اور بعد کی صورتحال پر بڑی قوت کے ساتھ آواز بلند کی۔ اس طرح یہ مسئلہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر اجاگر ہوا۔
خان آف قلات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں نے مغربی پاکستانی اسمبلی میں ہونے والی تقاریر کو ریکارڈ کر کے دنیا تک پہنچایا، جس سے ایوب خان حکومت دباؤ کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں صحافیوں کے کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ یہ صورتحال ایوب خان کی آمریت کے لیے کچھ خوشگوار نہ تھی، کیونکہ اسکندر مرزا کے بعد اس دور میں بھی بلوچستان کے ساتھ یہی طرز عمل روا رکھا گیا تھا۔ خان کے مطابق ایوب خان کے ایک دورہ کوئٹہ کے موقع پر ایک بہت بڑے جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے قائدین نے بھی شرکت کی۔ جلسے میں ایوب حکومت کو خبردار کیا گیا کہ اگر خان آف قلات کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ ختم نہ کیا گیا تو نتائج کی تمام ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ حکومت کی طرف سے اس احتجاجی تحریک کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہو گئیں، لیکن تحریک ٹھنڈی پڑنے کی بجائے مزید پرجوش ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ حکومت کے طرز عمل میں بھی تبدیلی رونما ہوئی اور اس نے صورتحال کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لے کر حقیقت پسندانہ فیصلے کیے، جن کے نتیجے میں 6 نومبر سے 1962 کو خان آف قلات کو رہا کر دیا گیا اور خان اعظم قلات کے لقب سمیت ان کے تمام اعزازات بحال کر دیے گئے۔ دراصل میجر جنرل اسکندر مرزا کو خان آف قلات کے خلاف اتنے بڑے ہنگامے کا بہانہ اس جرگے نے فراہم کیا تھا جو 17 دسمبر سے 1957 کو قلات میں منعقد ہوا۔ جرگے میں شریک قبائلی سرداروں نے خان آف قلات کو 6 نکاتی میمورنڈم پیش کیا تھا، جس میں 1 یونٹ کا انتظام چلانے کے طریقہ کار اور اس کے ذمہ داران کے طرز عمل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ خان آف قلات نے یہ میمورنڈم جنرل اسکندر مرزا کو پیش کیا اور ان قبائلی سرداروں کے وفد کے ساتھ ان سے ملاقات کی۔ یہی ملاقات تھی جس میں سرداروں کے غم و غصے نے اسکندر مرزا کو ایک انتہائی قدم اٹھانے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ انہیں اس ملاقات میں کسی نہ کسی طرح تاثر مل گیا تھا کہ اگر ان کے تحفظات دور نہ کیے گئے تو وہ ہتھیار اٹھانے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ خان آف قلات کہتے ہیں کہ انہوں نے اگرچہ معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسکندر مرزا کے اپنے سیاسی عزائم تھے جن کی تکمیل کے لیے اسے ایک بڑے ہنگامے کی ضرورت تھی تاکہ ان کے ہاتھ میں مارشل لا کے نفاذ کا جواز آ سکے۔ یہ میمورنڈم اور قبائلی عمادین کی شدت جذبات نے انہیں اس کا جواز فراہم کر دیا اور اسی کی آڑ میں انہوں نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خان آف قلات کی گرفتاری کے صرف چند روز بعد ہی تب کے چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے میجر جنرل اسکندر مرزا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن پھر بھی خان آف قلات کو 4 برس زیر حراست رہنا پڑا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔